السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش رکھے۔ دوستو یہ وقت ہے صبح 6 بجے کا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صبح صبح ویلاگ کیوں بنا رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے آج وفاق المدارس کا امتحان لینے رحیم یار خان جانا تھا۔ سڑکیں دونوں طرف سے ویران اور سنسان نظر آ رہی تھی اور میں اپنے گھر سے باہر کھڑا ہو کر قاری کاشف صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ 15 سے 20 منٹ کے طویل انتظار کے بعد قاری کاشف صاحب مجھے نظر آئے تو میں نے کیمرہ ان کی طرف کیا، لیکن یہاں تو کتا بھی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ کتا کافی دیر سے ان کے ساتھ ایسے لاڈ کر رہا تھا جیسے قاری کاشف صاحب اس کے وفادار مالک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے سیل، ٹھیک ہے۔ لگتا ہے وہ پیچھے لگ گیا تھا آپ کو۔ خوشبو ہے کوئی؟ بس خوشبو میں گھر رکھ کے ہیں۔ چلیں ویسے قرآن پڑھاتے ہیں، خوشبو ہے خوشبو۔ دیر کی ہوگی آپ کو؟ احمد صاحب آ گئے تھے۔ احمد صاحب ہاں جی، خیریت سے؟ ابھی جا رہے تھے اوپر۔ اب میں اور قاری کاشف صاحب دین پور اڈے کی طرف جا رہے تھے، جہاں سے بس لے کر ہم نے رحیم یار خان کی طرف نکلنا تھا۔ میرا کام؟ ہاں جی، اچھا، کیا کام ہے؟ مقصد ادھر فائلیں پر کرنی ہوں گی نا؟ چلو خیر، اللہ کرے گا پہنچ جائیں گے۔ دین پور چوک جاتے ہوئے راستے میں تقوی مسجد آئی تو ہم نے یہیں فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہم چلے دین پور چوک کی طرف۔ لیں جی 10 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد اب ہمارے سامنے دین پور چوک موجود تھا، اور یہاں کوسٹرز مختلف شہروں کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ گاڑی وہاں کھڑی ہے۔ یہ گاڑی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمیں رحیم یار خان کی طرف جانے کے لیے کوسٹر نظر آ گئی تھی، اور یہ کوسٹر بروقت یہاں سے نکل بھی گئی تھی۔ میں اور قاری کاشف صاحب کوسٹر کے اندر بیٹھ چکے ہیں۔ اس کوسٹر کی خاص بات یہ تھی کہ صرف 3 سواریاں اس کے اندر موجود تھی تو یہ چل پڑی، وگرنہ یہ کوسٹر والے تو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور فائنلی کوسٹر کے پہیے گھومنا شروع ہوئے اور ہم جانے لگے رحیم یار خان کی طرف۔ گاڑی منزل کی جانب رواں دواں ہو چکی تھی۔ اور فائنلی الحمدللہ ہم رحیم یار خان پہنچ چکے ہیں، اور ہم جامعہ قادریہ کے بالکل قریب ہی رکے ہیں جہاں ہم نے امتحان کے لیے جانا تھا۔ میں نے نگران اعلیٰ کے فرائض سر انجام دینے تھے، اور قاری کاشف صاحب نے معاون ممتحن کے۔ جامعہ قادریہ کدھر ہے؟ سامنے ہے، ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، خیر و عافیت سے ہو گیا سفر؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہترین ماشاءاللہ۔ بس والے نے یہ نیکی کی ہے کہ ہمیں ادھر اتار دیے بالکل۔ ہاں جی، کہا تھا نا کہ بھی ادھر اتارنا ہے، چلو انہوں نے آپ کی رعایت کی ہے، قاری صاحب کی بات مان لیں۔ محبت کی ہے انہوں نے۔ ہاں محبت کی، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا جی، بازار ہے یہ؟ ہاں جی، اچھا جی، یہ ماشاء ایسے سنبھلنے مین بازار ہے۔ اللہ۔ اچھا، مین بازار بازار کا نام کیا ہے؟ یہ ہے جی صدر بازار۔ اچھا، جامعہ قادریہ روڈ ہی روڈ کا نام بھی یہی ہے؟ جی، روڈ کا نام یہ ہے جامعہ قادریہ روڈ۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ صرف 5 سے 7 منٹ پیدل چلنے کے بعد ہمارے سامنے موجود تھا جامعہ قادریہ، جو قائم ہوا تھا 1948 میں۔ مرکزی جامعہ مسجد بھی اسے ہی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جامعہ قادریہ کے محترم قاضی شفیق صاحب کے کمرے میں گئے اور وہاں جا کر ان سے سلام اور دعا لی۔ سلام اور دعا کے بعد ہماری خاطر تواضع کی گئی تھی بہترین اور پرتکلف ناشتے کے ساتھ۔ جامعہ قادریہ کے مین آفس میں لگی کچھ اعزازی اسناد اور مختلف مواقع پر لی گئی اہم پکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
جامعہ قادریہ کے مین آفس میں پڑی اس اخبار کو دیکھا، اس کا مطالعہ کیا تو مجھے خیر المدارس میں گزرا زمانہ طالب علمی یاد آ گیا۔ ہم وہاں بھی کنٹین میں جا کر ان اخبارات کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اب ہم جامعہ قادریہ کے دارالحدیث میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم نے وفاق المدارس کی طرف سے تحفیظ کا امتحان لینا تھا۔ سب سے پہلے بچے میرے پاس آتے، اپنی تصدیق کرواتے، میں ان کا شناخت نامہ چیک کرتا، ان کے کامل الحفظ ہونے کی تصدیق کرتا اور پھر جس ممتحن کے پاس چاہتا ان کو بھیج دیتا تھا۔ جامعہ قادریہ سے امتحان لینے کے بعد اب ہم دوسرے سینٹر جامعہ رحیمیہ دارالتجوید پہنچے۔ دونوں سینٹر سے الحمدللہ بہترین امتحانات کا نظم طے کرنے کے بعد اب میں محمد عمیر اپنے بھائی کے ساتھ خانپور کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں محمد عمیر اڈے کے قریب ایک ملک شیک کی شاپ پر لے گیا، جہاں بیٹھ کر ہم دونوں نے ملک شیک نوش فرمایا۔ الحمدللہ فائنلی ملک شیک ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اب ذرا صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے ہوئے ہمیں پیتا ہوا بھی دیکھ لیں۔ راستے میں کوٹ سماپا میں موجود شیل پمپ کے ساتھ اس مسجد میں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ گھر پہنچا تو بچوں نے کہا بابا ہمیں کچھ سنائیں، ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ خیر میں نے بچوں کو حمد و ناز سنائی تو بچے خرگوش کی میٹھی نیند سونے لگے۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے۔ دوستو یہ تھا میرا مختصر سا ولاگ، جسے دیکھ کر آپ یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔